حضور غوث پاک نے ایک بزرگ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد میرا نام لیتا ہے تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ اس کا نام میں مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان یہ مبارک محفل ہے، آپ جہاں پہ تشریف فرمائے اور میرے بھائیوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں، نعت لگتی ہوئی ہے، دلوں کو متاثر کرتی ہے، سوز ہے لہجے میں، مصروں میں بھی، اور یہ مبارک شعر بھی قبولیت سے بھرا ہوا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو آمین۔ میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر سے بولیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ یا رسول اللہ۔ اپنے گھروں کو پاک کرو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر حضور کے آنے پر بات کریں تو بہت وقت نکل جائے گا، لیکن حضور جانتے ہیں، ہر شخص کو جانتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمارا بننا چاہیے۔ آج جس ذات کے نام سے یہ محفل منسوب ہے وہ میرے آقا سرکار خواجہ عثمان ہارونی، جن کی مداح شریف جنت المالا قبرستان میں تھی، اور وہاں کے بدعقیدوں نے ان کی مداح شریف کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا ہے۔ ان کے لاڈلے سرکار عطا رسول تاجدار چشت سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ صورت میں ذرا ان کے نام سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے نام سنا ہے۔ ان کی ایک عادت تھی، روزانہ یہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبے؟ اونچی بولے۔ 3000 مرتبے۔ جن کے نام سے یہ محفل ہے وہ، انہوں نے جن کی پرورش کی خواجہ بختیار کاکی کی، وہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ شادی کے دن آئے تو درود پڑھنا بند کر دیا، وقت نہ ملا۔ خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں میں 3 دن تک ناغا کیا، درود نہ پڑھ سکا۔ چوتھی رات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک مرید کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے قطب الدین کے مرید، اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے، 3 دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں 4 گھنٹے موبائل میں بزی رہنے پر ہم حضور سے بخشش کی سرٹیفکیٹ مانگیں گے؟ کس منہ سے مانگیں گے؟ ہم نے تو مسجد میں یہ دعا مانگی ہے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور گھر کا عالم کیا ہے؟ بیوی کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز، بہو کے کمرے سے ناچ گانے کی آواز، بیٹا رات کے 1:30 بجے 2 بجے تک لگا ہوا ہے موبائل کی اسکرین پر PUBG گیم کھیلنے میں، پورا گھر لگا ہوا ہے اپنی آخرت کو برباد کرنے میں۔ کیسے بات بنے گی؟ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں ہماری نسلیں ہاتھوں میں موبائل لے کے رات بھر گزار دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یاد نہیں کرتی، رات بھر موبائل لے کے اپنی اسکرین کو اپنی آنکھوں کے حوالے اور اپنی آنکھوں کو اسکرین کے حوالے رات بھر وقت برباد کرتی ہیں نسلیں۔ سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عاشق کہتا ہے کہ جب انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے۔ ہاں، حضور نے آپ سے کتنی محبت کی ہے، اتنی محبت نہیں کر سکتے ہم، کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اسے یاد تو کر سکتے ہیں، اس محبت کی فائل پڑھ تو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کچھ کام کیا، پھر گھر سے باہر نکلنے لگے تو حضور کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا آقا آپ بہت خوش ہیں، ایک سوال ہے۔ میرے آقا فرماتے عائشہ جلدی پوچھو، مجھے جلدی ہے، میں باہر جاؤں گا۔ تو امی عائشہ فرماتی آج آپ کے چہرے کو خوش دیکھ کر کے بہت زیادہ مجھے ابو کا ایک سوال یاد آیا۔ فرمایا حضور نے تیرے ابو نے کیا پوچھا؟ تو امی عائشہ کہتی ہے مجھ سے میرے ابو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا اے میری بیٹی عائشہ، اگر کبھی حضور کے چہرے پر خوشیوں کے اثرات دیکھنا تو حضور سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اللہ۔ سنیں آپ، حضور کی بیوی ہیں امی عائشہ، جناب صدیق اکبر کی وہ بیٹی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ابو نے کہا تھا حضور جب بہت خوش نظر آئیں تو میرے لیے اور اپنے لیے حضور سے دعا کروا لیجئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اے میرے مولا عائشہ کو اور ان کے والد کو بخش دے، میدان محشر میں ان کے ساتھ آسانیاں فرمانا، اے میرے مولا انہیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرمانا۔ حضور نے ان کے لیے، ان کے ابو کے لیے دعا کی۔ جب دعا کی نا تو امی عائشہ خوشی میں رونے لگی، خوش ہو گئی۔ جب خوش ہو گئی تو میرے آقا پلٹے، فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تیرے لیے آج پہلی مرتبہ کی ہے نا، یہی دعا میں دن میں 2 مرتبہ اپنی امت کے لیے روزانہ کیا کرتا۔
हुजूर को इतना प्यार है अपनी उम्मत से, और उम्मत सही बताऊं सीने पर हाथ रख के हम और आप सोचे दोनों इसी डिपार्ट के हैं। मैं इन बुजुर्गों की बात नहीं करता, मैं अपने आप को आपके ख़ानदान में शामिल करता हूँ। 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 10 मरतबे भी हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ते। हकीकत यही है, 10 मरतबे भी दरूद नहीं पढ़ते। कैसे बात बनेगी? वो कब्र में रोशनी का सामान कौन बनेगा? मुझे बताएं। हमने ये समझ लिया कि हुजूर को हमारे अमल की खबर नहीं है, इसी बुनियाद पर तो हमारी बदअकीदों से लड़ाई हुई है। वो इल्म गैब मुस्तफ़ा का कायल नहीं है, और ईमान, मेरे ईमान में हुजूर का इल्म गैब है। हाँ, हुजूर गैब जानते हैं, ये मेरे ईमानियात का हिस्सा है। तो क्या ये सारी बुराइयां, सारा खेलकूद हुजूर के सामने हो रहा है? दुआ करो अल्लाह हम सबको हुजूर की मोहब्बत में रच बस के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। मैं सलाम करूं, जवाब दें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा सदर आलम साहब क़िबला मौलाना ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब, मेरे भाई मौलाना वसीम साहब, मौलाना हैदर साहब, मौलाना नूर नज़र साहब, मौलाना मुस्तफ़ा भाई और समीर साहब, मेरे भाइयों की मौजूदगी में इस मुबारक महफिल में मैं सरकार अजमेर और उनके आकाओं की, उनके ग़ुलामों की बात करूँगा इंशाअल्लाह। आप बैठे रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं है। बोलने की जिम्मेदारी किसी बात के जलसे में अपनी ज़बान को और अपने फेफड़ों को, अपनी ताकत को दे रखिएगा। मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह आपसे। पहले मैं फिर से सलाम करता हूँ, जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक, बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त हो तो बैठिएगा, अगर वक्त ना हो तो चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गुजारिश है, आज हमारा वक्त बड़ा बर्बाद है। अगर दीन सबसे बेहतर है, ये मजहब सबसे बेहतर है, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक मेरे नज़दीक, यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। कौन सा दीन है? ऊंची बोले। जो कुर्सियां आगे की खाली हैं, अगर मेरे बुजुर्ग चाहें तो इस पर बैठ जाएं। जो लोग दाएं तरफ दूर बैठे हुए हैं, जो मेरे भाई दूर बैठे हुए हैं, अगर चाहें तो करीब बैठ जाएं। जी, सबसे बड़ी बात है कि अल्लामा सदर आलम साहब, मौलाना नज़र साहब, मेरे इन भाइयों की मौजूदगी में मैं घर से आ रहा था, तो इत्तेफाक से तबरुकात बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। आ जाएं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरम हाजी अमीर साहब क़िबला बरकाती के दौलत कदे पर, अब देखिए मेरे भाई समीर भाई ये तबरुक गुलाम मुस्तफ़ा भाई साहब के साथ ला रहे हैं। आप इस तबरुक के इस खजाने को देखिएगा तो आंखें अश अश कर उठेंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी रहेंगे माशा सुभान अल्लाह। अल्लामा सदर आलम साहब क़िबला जिन्होंने बड़ी खिदमत की हमारे बुजुर्गों की, उनके बदस्ते, इन उलमा के बदस्ते इंशाल्लाह आप इन तबरुकात की ज़ियारत करेंगे। मैं बता दूं इसमें 2-3 बातें क्या क्या। इनमें हुजूर गौस पाक की चादर शरीफ मौजूद है। सुभान अल्लाह। आपकी तरफ से सुभान अल्लाह की आवाज़ बुलंद हो जाती तो मुझे कुछ ज़्यादा खुशी होती। हुजूर गौस पाक की चादर शरीफ इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा का पेंट मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। एक छोटे से फ्रेम में 8 ऐसे तबरुकात हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर शरीफ बिछाया करते थे उसका टुकड़ा मौजूद है। सरकार मौलाए कायनात के इमाम शरीफ का टुकड़ा, सुभान अल्लाह। हुसैन के जुब्बे शरीफ का टुकड़ा है। सरकार ओवैस करनी के इमाम शरीफ का टुकड़ा है। शेख जुनैद बगदादी के जुब्बे शरीफ का टुकड़ा है। हुजूर गौस पाक के जुब्बे शरीफ का टुकड़ा है। सरकार अजमेर जिनके नाम से यह जश्न है, उनके जुब्बे शरीफ का एक टुकड़ा मौजूद है। मेरे आका मोहब्बतों के इमाम सरकार वारिस पाक रदी अल्लाह तआला के एहराम शरीफ का टुकड़ा मौजूद है। मेरे इमाम ने एक शेर कहा था, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। तो इसमें अल्लाह के नबी की मज़ार शरीफ से मुत्तसिल जो दीवार मुबारक है, अंदर जो सुनहरी जाली के अंदर है, वो उस दीवार का वो पर्दा जिसके बारे में मेरे इमाम ने कसरे महबूब कहा, उसका टुकड़ा मौजूद है। ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह के दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी की मज़ार शरीफ की चादर भी रखी हुई है, यहाँ तक मेरा हाफ़िज़ा। मेरे पास बहुत सारे तबरुकात हैं कुछ दोस्तों के तवस्सुल से, बहुत सारे, वो तकरीबन 100-150। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ शरीफ है, कभी देखे मेरे घर पे तो कम से कम 150। सरकार की जो जुल्फ़ शरीफ है, इतनी बड़ी बड़ी कई जुल्फ़ें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मोए मुबारक शरीफ ज़मीन पर है। एक सफ़ेद रंग का, एक काले रंग का, एक गोल्डन कलर का, एक ऐसा सुर्ख मोए मुबारक हुजूर का मोए मुबारक शरीफ है
دنیا میں جب حضور اپنی امت کے غم میں رویا کرتے تھے تو حضور کی داڑھی شریف پر جو آنسو گرتے تھے وہ آنسو داڑھی کے مبارک بالوں کا کلر بدل دیتے تھے. وہ ایک بال میرے دوست ہیں، ان کے دوست ہیں ترکی میں شیخ عبداللہ، ان کے گھر میں ہے، لیکن سفید رنگ کا منہ مبارک شریف. حضور امام شامی کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں 18 بال مبارک سفید تھے. اس سفید بال مبارک کی نسل کا ایک بال مبارک میرے پاس ہے. امی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا آقا مہندی مبارک لگا ہے. حضور نے مہندی شریف لگائی تھی. اس مہندی لگانے کے بعد حضور کے جو بال مبارک کے کلر ہوئے تھے اس کی ایک شاخ میرے پاس ہے، لیکن میرے آقا حضور شاہ صوفی سلطان میں نے منع فرمایا تھا منہ مبارک شریف لے کے جانے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بالخصوص سرکار خواجہ عبد الوکیل شاہ کی بارگاہ میں، اور اس میں حضور غوث پاک کے گنبد شریف کا پتھر مبارک بھی ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے گنبد شریف کا پتھر مبارک بھی ہے، اور سرکار انس بن مالک کی مزار شریف کا پتھر مبارک بھی. 100-150 تبرکات ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگوں کے منہ مبارک شریف ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے، حضور مفتی اعظم کے، سرکار بلال حبشی کے، سرکار غازی پاک کے، حضور غوث پاک کے، بڑے بڑے ہیں. تو دعا کرو انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر آپ کے قدم بھی آئیں تو تبرکات کی زیارت ہو جائے. آج ان بزرگوں کے ہاتھوں سے تھوڑی سی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ. بس بیٹھے محبت سے ایک گزارش، اب جب کبھی جلسے میں آئیے گا تو باوضو آئیے گا انشاءاللہ. بولے ٹھیک ہے؟ بے وضو نہ کبھی آیا کریں، نہ کسی کو آنے دیا کریں. حضور کا ذکر باوضو سنا کریں. میرے آقا صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے. اللہ اللہ. حضور کی موجودگی میں حضور کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ حضور کی باتیں مؤدب طریقے سے سنیں تاکہ حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر باش ہونے والوں میں شامل ہو جائیں. درود شریف پڑھ لیا آپ نے. ابائی قرآن کی وہ آیت اس پر بات کرتے ہیں، پھر سرکار اجمیر کی تعلیمات پر 2-4 منٹ بات کرتے ہیں. میں خدا کی قسم تقریر نہیں کرتا، بس لاک ڈاؤن میں بہتی ہوئی نہروں کی پشت پر جو لاشیں دیکھی ہیں اور بیوگی کی تعداد میں اضافہ، یتیم بچوں کی رونے والی آوازیں دیکھی ہیں، تو صوفی صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک دن ہم بھی نہ رہیں گے، تم بھی نہ رہو گے. کہتے تو تم رات بھر 8-8 گھنٹے جلسوں میں رہتے ہو، تمہیں اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا. اللہ. رات بھر قہقہوں کو فروغ دینا، لطیفہ گوئی، ہنسی مذاق، قوم کے ان مبارک لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، ذلیل سمجھنا، انہیں جاہل سمجھنا، پھر چند پیسوں کے لیے بھیک مانگنا. بولے تم کو حساب دینا پڑے گا ایک دن. میں بہت ٹوٹا، پھر سوچا کہ تھوڑی تھوڑی دیر حضور کی بات کروں. میرا میدان نظامت کا ہے، اللہ نے اسی میرے بچوں کا رزق رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی تنہائی میں تھوڑی تھوڑی باتیں بھیڑ بھاڑ میں نہیں، ایسے عاشقوں کے سامنے کرنے کی عادت ہے. ممبر پہ اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ بڑی شخصیت ہے جن کے نام سے یہ جشن منسوب ہے. جب وہ ذات اونچی ہے تو ان کے ذکر کے لیے بھی اونچائی ہونا چاہیے، بس ورنہ مجھے اپنی اوقات معلوم ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے. کون سا دین؟ اسلام. محبت سے بولے، کہیں جائیے گا نہیں، اونچی بولے کون سا دین؟ دین اسلام. لیکن میں بات کرتا ہوں کس معاملے میں؟ کیا گوشت کھانے کے معاملے میں؟ کیا گندگی کے معاملے میں؟ کیا صرف کپڑے پہننے کے معاملے میں؟ کیا صرف مینٹین رہنے کے بارے میں؟ ناچ گانے کے بارے میں؟ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیا، جینس کے بڑے بڑے بال لگا لیے؟ کیا کس معاملے میں سب سے بہتر دین کے اسلام کے یہ فالوور ہے؟ کس معاملے میں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھ کو کس معاملے میں. جارج برنارڈ شاہ دنیا کا بہت بڑا ایک مفکر تھا، عیسائی تھا. جارج برنارڈ شاہ، یورپ میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس کا ٹاپک تھا دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. وہ عیسائی تھا، جارج برنارڈ شاہ عیسائی تھا. اس عیسائی مذہب کا بہت بڑا دانشور، بہت بڑا دماغ رکھنے والا کھوپڑا جس کا تھا جارج برنارڈ شاہ کا، وہ اس محفل میں تھا. جب اس کا وقت آیا تقریر کرنے کا تو اس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد چائے منگائی. جب چائے آ گئی تو اس نے چائے لانے والے سے کہا یہ بتاؤ یہ چائے کب تک گرم رہ سکتی ہے؟ تو چائے لانے والے نے کہا کہ بوس یہ چائے 7-8 منٹ تک گرم رہ سکتی ہے. تب جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا ٹاپک کیا ہے؟ کہا دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. وہ عیسائی تھا، بات کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا 7-8 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی. کہا ہاں. تو اس عیسائی نے کہا بس اتنی ہی دیر تک جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی. اگر مسلمانوں کا نبی زمین پر دوبارہ آ جائے تو سکون قائم ہو جائے. نعرہ تکبیر، سمجھ رہے میری؟ نعرہ رسالت، سرکار اجمیر کانفرنس. دنیا میں وہ نبی اگر دوبارہ آ جائے تو زمین میں سکون قائم.
الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو اسلام کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی نسخہ کیمیا کو دین مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو سیرت رسول کہتے ہیں۔ جس عظیم الشان سیرت رسول کے مبارک نمونے کو دیکھنے کے لیے آج سے 900 سال پہلے ہندوستان کے ذروں نے ذرے بن کر کے انتظار کیے، جب اس کے قدم آئے اجمیر کے بادشاہ کے، پھر یہی ذرے آفتاب بن گئے۔ ہاں، آئیے دیکھیں وہ اسلام۔ پھر جارج برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے، سن لیں، اور اس کی آواز کچھ کم کرا دیں، بہت زیادہ تھوڑی سی آواز بھائی جان کم کرا دیں، اس کی کم کرا دیں، اور ایکو جیسا اس کا بند کیا ہے آپ نے بالکل بند رکھیے گا، اس کا بھی ایکو بند کر دیں، آواز تھوڑی سی اس کی بڑھا دیجیے گا، بہت اچھا مائک ہے، باہر کہیں دور تک آواز نہ جائے۔ ماں بہنیں کہیں بیٹھی ہوئی سردی میں معافی چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کسی مجلس میں ماں بہنوں کو نالی کے پاس یہاں وہاں نہیں بیٹھتے دے، میں چاہتا ہوں جیسے مردوں کے لیے اچھا انتظام ہے ان کے لیے بھی اچھا انتظام کیا۔ میں اپنے کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کے ان کے بھی مؤدب طریقے سے بیٹھنے کا انتظام کیا کریں، ان کا بھی حق بنتا ہے حضور کی باتیں سننے کا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، بیٹھے مؤدب سے، اور باہر دور تک کے سارے مائک کے ہارن بند کر دیے جائیں، کیا بلا وجہ کسی کو تکلیف ہو، سمجھ رہے ہیں؟ نا حضور کی باتیں تو تکلیف کو دور کرتی ہیں۔ علامہ سید شباہت میاں شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا، سرکار صدیق اکبر راتوں کو مدینے میں نکلتے تھے تو ننگے پاؤں چلتے تھے، تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا، اے بھائی صدیق، آپ مدینہ شریف پہ راتوں کو چلتے ہیں تو ننگے پاؤں چلتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا، اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں کہ میری چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اسلام ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ کہا حضور سے سیکھا۔ ان دین عند اللہ الاسلام۔ برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا سب سے اتنی دیر تک اگر وہ مسلمانوں کا نبی زمین پر دوبارہ آ جائے تو دین پھر سے سکون قائم ہو جائے۔ پھر وہ پلٹا، اس نے کہا، اے اس پیلس میں لاج میں بیٹھنے والوں، یہ بتاؤ کہ سب سے عظیم انسان جو زمین پر آیا وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے۔ یہودی بیٹھے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے، سب کے سب تھے، بودھسٹ لوگ تھے، ہندوازم کے لوگ تھے، کمیونسٹ لوگ تھے، شجر پرست، بحر پرست، سب مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن وہ عیسائی کہتا ہے سب سے عظیم زمین پر انسان کون آیا؟ تو لوگ خاموش تھے۔ آپ بتائیں تو کہتا ہے کہ وہ آمینہ کا لال آیا۔ پھر کہا اس نے تمہیں پتا ہے کہ سب سے عظیم کتاب کون سی آئی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا وہ قرآن ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ ہمارے یہاں وہ چومنے کے کام آ رہی ہے، اس کی بیعت بھی ہو رہی ہے، اس سے بڑے بڑے ٹی وی کی اسکرین کے پردے نظر آتے ہیں گھروں میں، اور قرآن کہیں کنارے چھپا بیٹھا ہوا، چھپا رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کو اٹھا کے کبھی کبھی عطر لگا کر اپنے ہاتھوں میں نا قرآن کی جزدان پہ لگا دیا کرو، انشاءاللہ بولو، کل پرسوں سے عادت ڈالنا، اچھی کوالٹی کے عطر لانا اور قرآن کے جزدان پہ لگانا، اس کی آیتوں پہ لگانا، روزانہ ہی صحیح قرآن اٹھا کے چوم لیا کرو، اسے دیکھ لیا کرو، 3 آیت ہی صحیح پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ بولو، 3 آیت ہی صحیح پڑھ لیا کرو میرے دوستو۔ قرآن تمہارے گھر میں تمہاری بخشش کا سامان بن کے ایسے ہی آیا ہے جیسے کنواں پیاسوں کے پاس آیا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن کے بارے میں